بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس بچوں، آج ہم لوگ اپنا یونٹ نمبر 12 اسٹارٹ کریں گے اور وہ ہے ٹائم ٹو تھنک۔ ٹھیک ہے، سوچنے کا وقت۔ گیٹنگ اسٹارٹیڈ میں ہے بچوں، لک ایٹ دا چارٹ اباؤٹ کلاس روم رولس اینڈ تھنک آف سم رولس آف یور اون۔ یہاں پر بچوں ایک چارٹ دیا ہوا ہے، کمرہ جماعت کے اصولوں کے چارٹ کو دیکھیں اور کچھ اصول اپنی طرف سے سوچیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کلاس روم رولز یعنی کہ کمرہ جماعت کے رولز۔ ریز یور ہینڈ یعنی اپنا ہاتھ اٹھائیں، لسن سنیں، بی فرینڈلی دوستانہ ماحول میں رہیں یعنی کہ دوست بن کے رہیں، اور ہیلپ کلین اپ صاف کرنے میں ہیلپ کریں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ اور رولز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کمرہ جماعت کے، جیسے رسپیکٹ اینڈ اوبے یور ٹیچرز، اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کریں اور اس کو اوبے کریں۔ لسن ٹو یور ٹیچر اٹینٹیولی، اپنے اساتذہ کرام کو توجہ سے سنیں۔ ریمین کوائٹ وین دا ٹیچر از ٹاکنگ، جب استاد صاحب بات کر رہے ہوں تو خاموش رہیں۔ ریمین کوائٹ وین یور کلاس میٹس آر ٹاکنگ، جب آپ کے ہم جماعت بات کر رہے ہوں تب بھی خاموشی اختیار کریں۔ ہیو گڈ ایٹیٹیوڈ ان دا کلاس، جماعت میں اپنا رویہ اچھا رکھیں۔ یوز پازیٹیو لینگویج، مثبت زبان کا استعمال کریں، اور بی پریپیئرڈ فار کلاس، جماعت کے لیے تیاری کر کے آئیں۔ اوکے، لیٹس ٹاک میں ہے بیٹا، آؤ باتیں کریں۔ وچ کلاس روم رول از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ وائی، یعنی کون سا کلاس روم رول، جماعت کا کون سا اصول اہم ترین ہے اور کیوں؟ تو اس میں کیا ہے بچوں، لسن ٹو دا ٹیچر از دا موسٹ امپورٹنٹ کلاس روم رول، یعنی کہ استاد کو توجہ سے سننا اہم ترین کمرہ جماعت کا اصول ہے۔ اٹ کریٹس انٹرسٹ ان لرننگ، یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے، تعلیم میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ڈز ایوری کلاس نیڈ ٹو فالو رولس وائی، کیا ہر کمرہ جماعت کو اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ یس، ایوری کلاس نیڈس ٹو فالو رولس، یعنی ہر جماعت کو اصولوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ رولز میک دا لائف آف اسٹوڈنٹس ایزی اینڈ ڈسپلنڈ، اصول طلبہ کی زندگی کو آسان اور منظم بناتے ہیں۔ اور نمبر 3، ڈز وی نیڈ رولس ایٹ ادر پلیسز وائی، کیا ہمیں دوسری جگہوں پر بھی اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیوں؟ یس، وی نیڈ رولس ایٹ ایوری پلیس، ہمیں ہر جگہ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رولس ہیلپ اس گیٹ along دا سوسائٹی، اصول ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنے میں مدد کرتے ہیں۔ رولس گیو فزیکل اینڈ ایموشنل سیفٹی، یہ جسمانی اور جذباتی حفاظت دیتے ہیں۔ اب ہمارا لیسن اسٹارٹ ہو رہا ہے، ٹائم ٹو تھنک، سوچنے کا وقت۔ پری ریڈنگ میں ریڈ دا ہائی لائٹڈ ورڈز اینڈ پریڈکٹ دیئر میننگز، یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، نمایاں الفاظ کو پڑھنا ہے، ان کے معنی کی پیشگوئی کرنی ہے۔ اور ٹیل دا کلرز اینڈ دا پرپزز آف دا ٹریفک لائٹس، آپ نے ٹریفک لائٹ سے کلرز بتانے اور ان کے ڈفرینٹ پرپزز یعنی کن مقاصد کے لیے یہ بنائی گئی ہیں آپ نے وہ بتانا ہے۔ تو جی بچوں، ریڈ گرین اینڈ یلو لائٹس آر ٹریفک لائٹس، یعنی کہ سرخ سبز اور زرد لائٹس ٹریفک لائٹس ہیں۔ ریڈ لائٹ ٹیلز ڈرائیورز ٹو اسٹاپ، سرخ روشنی یعنی کہ سرخ لائٹ ہے وہ ڈرائیوروں کو روکنے کا کہتی ہے۔ Green light means that the drivers can start driving or keep driving. Green light کا مطلب ہے کہ ڈرائیور گاڑی چلانا شروع کر سکتے ہیں یا چلاتے رہیں۔ And yellow light tells drivers to stop when it is safe to because the light is about to turn red. جو یلو لائٹ ہے وہ ڈرائیوروں کو رکنے کا کہتی ہے۔ لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گڈ آفٹرنون ڈیڈ، آئی ہیو سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو شو یو، سپہر بخیر ابا جان، میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے کوئی اہم چیز ہے۔ احسن said while taking off his school bag، اپنا اسکول کا بیگ اتارتے ہوئے کون بولتا ہے؟ احسن، یعنی اسکول بیگ اتار رہا تھا اور وہ کہتا ہے، ابو کے پاس آیا، اس نے ان کو سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کو کوئی چیز دکھانے والا ہوں۔ گڈ آفٹرنون my son، سپہر بخیر میرے بیٹا، I would love to see what you have، میں دیکھنا پسند کروں گا، میں اسے دیکھنا پسند کروں گا جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ His father replied، اس کے ابو نے جواب دیا۔
Ehsan took out a brochure from his bag and showed it to his father. ehsan نے کیا کیا, اپنے بیگ سے ایک بروشر نکالا اور اسے اپنے باپ کو دکھایا. My teacher gave me this brochure on traffic rules. آج میرے استاد نے مجھے ٹریفک اصولوں پر یہ بروشر دیا ہے. It has very interesting information about road safety. اس میں کیا ہے, سڑک پر حفاظت سے چلنے کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات ہیں. He said, اس نے کہا. His father read the brochure and said, اس کے ابو نے بروشر پڑھا اور کہا, That's really nice. یہ تو واقعی بہت اچھا ہے. Everyone should follow traffic rules. سب کو ٹریفک رولز کو فالو کرنا چاہیے. These rules make us safe while traveling. یہ رولز کیا کرتے ہیں, ہمیں سفر کرتے ہوئے محفوظ بناتے ہیں. While reading میں بچوں, do you think cyclists should also follow traffic rules? کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائیکل سواروں کو بھی ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے؟ Yes, I think cyclists should also follow traffic rules. کہ ہاں جی, میں سمجھتا ہوں کہ سائیکل سواروں کو بھی ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. اس پر دیکھیں بچوں, یہ دیکھیں, یہ جو بروشر لے کر آیا تھا وہ ہے. تو یہاں پر ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملیں گی. When traveling in cars, جب ہم کار میں سفر کر رہے ہوں, کاروں میں سفر کرتے ہوئے کیا کرنا ہے ہم نے, fasten your seat belt, اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیں. always sit quietly in the back seat, پیچھے والی سیٹ پر ہمیشہ خاموشی سے بیٹھیں. اور always get out on the curb side of the car, یعنی کہ ہمیشہ سڑک کے کنارے لگ کر کار سے اتریں. یعنی جب اترنا ہو تو کار بالکل ایک سائڈ پر لگا کر وہاں سے اترنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. when walking to and from school, یعنی کہ اسکول پیدل جاتے اور آتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے, avoid crossing between parked cars, یعنی کہ پارک کی گئی گاڑیوں کے درمیان سے پار کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. فالو ٹریفک سگنلز, ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کریں. اوبے ٹریفک پولیس, ٹریفک پولیس کا حکم مانیں. کراس اونلی ایٹ زیبرا کراسنگ, یعنی کہ جہاں زیبرا کراسنگ یہ بنی ہوئی ہے آپ نے وہاں سے پار کرنی ہے. آلویز واک اینڈ نیور رن, اور ہمیشہ آپ نے چلتے ہوئے سڑک پار کرنی ہے, بھاگنا نہیں ہے. لک ٹو یور لیفٹ اینڈ رائٹ بفور کراسنگ دا روڈ, روڈ پار کرتے ہوئے پہلے اپنے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈوں پر دیکھ کر اس کے بعد آپ نے سڑک پار کرنی ہے. اور واچ فار ٹرننگ ویہیکلز, یعنی کہ مڑتی ہوئی گاڑیوں کو غور سے دیکھنا ہے. when cycling to school, جب آپ سائیکل پر اسکول جائیں گے تب آپ نے کیا کرنا ہے, wear a helmet, ہیلمٹ پہننا ہے, ٹھیک ہے. use zebra crossing while crossing the road, جب روڈ پار کریں گے تو زیبرا کراسنگ کا استعمال کرنا ہے. obey the traffic rules, اور ٹریفک رولز کو, ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرنا ہے. Yes, you're right. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. But everyone doesn't follow the rules. لیکن ہر کوئی رولز کو یا قوانین کی پابندی نہیں کرتا. There is always a traffic jam in front of my school. یعنی کہ میرے اسکول کے سامنے ہمیشہ ٹریفک رکی رہتی ہے. said احسن, احسن نے کہا. Strange. Is there no traffic police there? یعنی عجیب بات ہے, کیا وہاں کوئی ٹریفک پولیس نہیں ہے. His father asked, اس کے ابو نے پوچھا. I don't think so. میں ایسا نہیں سمجھتا. I have never seen anyone there. میں نے وہاں کبھی کسی کو نہیں دیکھا. Explained احسن, احسن نے وضاحت کی. That's not good. یہ اچھی بات نہیں. We should inform the traffic police about this issue. ہمیں اس مسئلے کے بارے میں ٹریفک پولیس کو مطلع کرنا چاہیے. ایز اے گڈ سٹیزن, ایک اچھے شہری کی حیثیت سے, اٹ از اوور مورل ڈیوٹی ٹو ہیلپ دا پولیس بائی انفارمنگ دیم اباؤٹ ٹریفک ایشوز. ایک اچھے شہری کی حیثیت سے ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ٹریفک کے معاملات کے بارے میں پولیس کو بتا کر ان کی مدد کریں. کم آؤ, لیٹس رائٹ اے لیٹر, ایک لیٹر لکھتے ہیں. آئی ول ہیلپ یو ٹو رائٹ اٹ, میں یہ لکھنے میں آپ کی مدد کروں گا. سیڈ ہز فادر, اس کے ابو نے کہا. ہیئر از اے لیٹر دیٹ احسن روٹ ٹو دا ہیڈ آف ٹریفک پولیس. یہ رہا وہ خط جو احسن نے پولیس کے سربراہ کو لکھا. احسن, ہاؤس نمبر 123 سیکٹر اے, اسلام آباد. یہ ہے بیٹا رائٹرز ایڈریس, یعنی لکھنے والے کا پتہ.
इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, ये रिसीवर्स एड्रेस यानी कि वसूल करने वाले का पता है। अब यहाँ पे है डेट 22 फरवरी 2018 और ये सैल्यूटेशन या आदाब तस्लीमात। रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द ट्रैफिक जैम इशू इन फ्रंट ऑफ लिटिल प्राइमरी स्कूल। मैं आपको ख़त लिखकर लिटिल प्राइमरी स्कूल के सामने ट्रैफिक के रुके रहने के मसले से आगाह करना चाहता हूँ। नो बॉडी फॉलोज द ट्रैफिक रूल्स बिकॉज देयर इज़ नो ट्रैफिक पुलिस ऑन दिस रोड, यानी कि कोई भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करता क्योंकि इस सड़क पर कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। आई ऑफन गेट लेट फॉर स्कूल ड्यू टू दिस ट्रैफिक जैम, मैं अक्सर इस ट्रैफिक की वजह से स्कूल से लेट हो जाता हूँ। आई ऑल्सो ऑब्जर्व मैनी पीपल वायलेटिंग सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत से लोग सड़क के हिफाजती कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। दे रिस्क देयर लाइव्स एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स एज वेल, वो अपनी ज़िंदगियों के लिए भी ख़तरा मोल लेते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस इशू टू हेल्प द सिटीजन्स ऑफ दिस एरिया, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि मेहरबानी करके इस मसले को हल करके इस इलाके के शहरियों की मदद करें। योर सिंसियरली, आपका मुखलिस। नीचे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। ये बेटा आपको एक लेटर भी सिखा दिया गया है यहाँ पे कि आपने लेटर कैसे लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइटर्स का एड्रेस लिखते हैं, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट एंड सैल्यूटेशन लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर बॉडी आती है और नेक्स्ट पे और लास्ट पे सिग्नेचर होते हैं।